امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی نے اس میں ایک واقعہ لکھا۔ عبد الملک بن مروان کا دور تھا، تو امام زہری رحمہ اللہ ایک دفعہ ان کے پاس آئے۔ امام زہری علم حدیث کے مدون کہلاتے ہیں، 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے امام زہری رحمہ اللہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت مکہ کے اندر کس کا فتویٰ چلتا ہے، لوگ کن سے مسائل پوچھتے ہیں، مکہ کا اس وقت سردار کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا انسان مکہ کے اندر کون ہے؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا عطا بن ابی رباح سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو عبد الملک نے پوچھا وہ غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ کہا وہ تو غلام ہیں، غلام تھے، علم حاصل کیا، آج اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے کہ مکہ کے سردار ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ یمن کے اندر سردار کون ہے کہ لوگ جن سے مسائل پوچھتے ہوں اور اللہ نے اس کو عزت دی ہو؟ تو انہوں نے کہا امام طاؤس بن کیسان، یہ یمن کے اس وقت سردار ہیں۔ عبد الملک نے پھر پوچھا یہ بتاؤ وہ آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ تو غلام تھے، علم حاصل کیا، ان کو یہ عزت ملی ہے۔ انہوں نے پھر تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ شام کے اندر اس وقت سردار کون ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا شام کے سردار امام مکحول ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ غلام ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے پھر سوال کیا یہ بتاؤ جزیرہ کے اندر اس وقت سردار کون ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا میمون بن مہران، یہ اس وقت جزیرہ کے سردار ہیں، وہاں کے لوگ ان سے دین پوچھ کر چلتے ہیں، وہاں اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ خراسان کے سردار کون ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا ضحاک بن مزاحم، یہ خراسان کے سردار ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا وہ غلام ہیں یا آزاد؟ کہا وہ تو غلام ہیں۔ پھر عبد الملک بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ حسن بصرہ کے اندر اس وقت سردار کون ہے؟ امام زہری نے کہا حسن بصری بصرہ کے سردار ہیں۔ پوچھا وہ آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ تو غلام ہیں۔ پھر پوچھا کوفہ کے اندر سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم نخعی کوفہ کے سردار ہیں۔ پوچھا وہ آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ آزاد ہیں۔ عبد الملک نے کہا شکر ہے تم نے کسی آزاد کا نام لیا، میں تو جس کا پوچھتا تھا، جس علاقے کے بارے میں سوال کرتا کون سردار، تم جو جواب دیتے وہ سب کے سب غلام غلام غلام، آزاد ان میں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا سب جگہ جو عزت ملی وہ ان غلاموں کو عزت ملی؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین انما ہوا دین من حفظہ صاد ومن ضیعہ سقط۔ کہا اے امیر المومنین یہ دین ہے، جو شخص دین کی حفاظت کرتا ہے، دین کی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے سردار بنا دیتا ہے، اور جو دین کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی امام زہری نے بتایا اصل عزت دین میں ہے، دین کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو عزتیں عطا کی۔ حالانکہ دیکھیے جتنے نام لیے گئے ابراہیم نخعی کے علاوہ یہ سب کے سب غلام تھے، لیکن دین سے جڑے اللہ نے ان کو عزتیں دی، اپنے اپنے دور کے سردار بن گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اسلام میں کتنی وسعت ہے، دین میں کتنی وسعت ہے کہ غلاموں کو سردار بنا دیا۔ آج کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو غلاموں کو سرداری دے، اسلام نے غلاموں کو بھی سرداری دی ہے۔ تو اصل عزت دین کی عزت ہے، بقیہ جتنی عزتیں ہیں یہ پائیدار نہیں، ختم ہو جائیں گی۔ دین کی عزت پائیدار عزت ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے۔ دین کی وہ عزت ہے کہ وقت کے بادشاہ بھی تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی یہ دین کی عزتیں دیتا، بھلے سلطنتیں نہ ہوتی، عہدے نہ ہوتے، دین کی یہ عزتیں ہوتی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، اس میں انہوں نے خلیفہ منصور کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ یہ اپنے دور کے خلیفہ تھے۔ ایک دفعہ وزراء نے ان سے پوچھا آپ کے دل میں کوئی خواہش اب تک باقی ہو تو بتاؤ تاکہ آج ہم آپ کی وہ خواہش بھی پوری کر دیں۔ انہوں نے فرمایا میری تو ساری خواہشات پوری ہو گئی، لیکن میری زندگی کی ایک بڑی خواہش ہے جو پوری نہ ہو سکی۔ وزراء نے کہا وہ کیا خواہش ہے؟ کہا وہ خواہش یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا اور میں کہتا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، یہاں تک کہ میں یہ سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتا۔ یہ میری ایک خواہش تھی کہ میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا۔ اگلے دن جتنے وزراء تھے کاغذ قلم لے کر آ گئے، کہا حضرت آپ بیٹھیے، حدیثیں بیان کیجئے، ہم آپ کی حدیثوں کو لکھیں گے۔
تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا، کہا نہیں، نہ تم وہ طلبہ ہو نہ میں وہ محدث ہوں۔ جو حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے تو پراگندہ بال ہوتے ہیں، کپڑوں پہ گرد و غبار ہوتا ہے، دور دراز کے سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کاغذ نہیں، کسی کے پاس قلم نہیں ہوتا، ان کے اوپر سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے۔ پڑھانے والا محدث حدیثوں کا حافظ ہوتا ہے، نہ میں اس قابل ہوں نہ تم وہ اس قابل ہو کہ لکھنے والے بنو، نہ میں اس قابل کے پڑھانے والا بنوں۔ کہا یہ میری زندگی کی آرزو، کاش میرے پاس علم ہوتا، حدیث کا علم ہوتا، دین کا علم ہوتا، میں بھی ایک مسند پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھاتا اور سامنے والے میری حدیثوں کو لکھتے۔ تو اصل عزت دین کی عزت ہے۔ اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی عزت ہے۔ آپ کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھائے، اس سے بڑی عزت کیا کہ آپ کا بیٹا محراب میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، آپ کا بیٹا تراویح میں قرآن سنائے۔ یہ دین کی عزت ہے کہ لوگ ملتے ہیں تو جھک کے ملتے ہیں، ہر ایک کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، اللہ آخرت کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ تو اصل عزت دین کی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھی دین سے جوڑے اور اپنی اولاد کے دلوں میں بھی دین متین کی محبت ڈالے۔